ایک رات سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمانے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے۔ سلطان اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے سلطان کو آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے پھر وہی خواب انہیں آیا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20 یا 25 دن کا تھا، مگر سلطان نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ 2 چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینہ کے حاکم سے فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہوا؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے کوئی نہیں ہے مگر 2 مغربی زائرین ہیں جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک میدان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلایا کرتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائرین اپنے آپ کو بہت عبادت گزار ظاہر کرتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 4 ضرورت کی اشیاء کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کے دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر سلطان کو بتایا، یہ سرنگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سلطان نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنے قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسے تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے موار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا۔ بعد کے نزدیک سلطان کو سرنگ میں داخل ہو کر قبر انور پر حاضر ہو کر قدمین شریفین کو چومنے کی سعادت بھی ہوئی۔ Thanks for watching my videos. Please like, subscribe and press the bell icon for upcoming videos. شکریہ۔